بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو کفن میت۔ اب تک کچھ ہم نے شرائط میت اور واجب کفن کے بارے میں گفتگو کی، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مستحبات کفن، یعنی کفن کے مستحبات۔ اب کفن کے مستحبات کی گفتگو بھی دو حصوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے پہلی گفتگو ہے کفن میں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو مستحب ہیں، یعنی 3 چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں، اور اگلے مرحلے میں بیان کریں گے بعض ایسے مستحب امور جو کفن سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی واجب چیزوں سے بھی اور مستحب چیزوں سے بھی۔ تو پہلے مرحلے میں گفتگو کریں گے بعض کپڑے یا ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو واجب کفن کے علاوہ مستحب ہیں۔ ان میں سے مردوں کے لیے ہے امامہ۔ اب یہ امامہ کتنا چوڑا ہو، کتنا بڑا ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ امامہ اتنا ہو کہ جسے عرفاً جنرل پبلک یہ کہے کہ یہ سر پہ اس میت کے امامہ ہے، اور امامے کے 2 حصے اس طریقے سے گلے میں آ رہے ہوں، یعنی ایک حصہ یہاں سے جب باندھنا شروع کریں اور دوسرا حصہ اس طرح سے آ جائے، ایک حصہ یوں چلا جائے دوسرا حصہ یوں چلا جائے۔ خواتین کے لیے مستحب ہے مقنا۔ اب یہ مقنا چاہے آگے سے اس طریقے سے ہو کہ کپڑے میں سوراخ کیا گیا ہو اور مقنا بنایا گیا ہو، چاہے اس طریقے جس طرح سے ہمارے ہاں اسکارف لپیٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں کہا جائے گا ایسے کپڑے کو مقنا۔ خواتین کے لیے مستحب ہے سینہ بند، یعنی ایک کپڑا تقریباً 1 بالش چوڑا ایسا ہو کہ جو اس کے سینے پہ اس طرح سے آگے سے آئے اور پیچھے اسے باندھ دیا جائے۔ اسی طریقے سے خواتین اور مردوں دونوں کے لیے مستحب ہے ران پیچ، یعنی ایک ایسا کپڑا، اور اس کی مقدار کتنی ہو، مقدار اس کی جتنی بھی چاہے ہو سکتی ہے، 1 بالش سے چوڑا بھی ہو سکتا ہے اور 2 میٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس کا ہدف ہے کہ رانوں پہ کپڑا لپیٹا جائے اور رانوں کو اس کپڑے سے چھپا دیا جائے، یعنی ایک کپڑا ایک ران پہ شروع کیا جائے باندھنا، دوسرا کپڑا دوسری ران پہ باندھا جائے، لیکن مستحب مقدار ہے 3.5 ذراع، یعنی 3.5 ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہو اور 1 بالش یا 1.5 بالش اس کی چوڑائی ہو۔ لیکن یہ کپڑا مستحب ہے اور اس کی یہ مقدار بھی مستحب ہے، بس یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا کپڑا استعمال کیا جائے اور مقدار 1 بالش سے کم ہو تو بھی یہ عمل مستحب ہے، لیکن کہا جائے گا کہ اس کی چوڑائی میں استحباب پر توجہ نہیں دی گئی۔ لمبائی 3.5 ہاتھ کے برابر ہو، 4 ہاتھ بھی ہو سکتی ہے، 3 ہاتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہا جائے گا کہ یہ کپڑا تو خود ہی مستحب ہے اور اس کی لمبائی بھی واجب نہیں ہے کہ جو بیان ہوئی ہے وہی ہو، بلکہ لمبائی بھی مستحب ہے۔ بس اگر لمبائی 3.5 ہاتھ کے برابر ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر 4 ہو تو بھی صحیح ہے، 3.5 کے بجائے 3 ہو تو بھی صحیح ہے۔ اب اس ران پیچ کو باندھنا شروع کیا جائے گا ران سے، اور تقریباً گھٹنوں تک اس کو اس طرح سے لپیٹتے ہوئے لانا ہے، اور اس کے بعد جو آخری سرا بچا ہے اسے اس اوپر والے حصے میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ ایک کپڑا رانوں پر لپیٹا جائے، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو چاہے وہ خواتین کے لیے ہو۔ اسی طرح سے مستحب ہے ایک چادر واجب ہے اور ایک اور چادر مستحب ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ شرمگاہ پر روئی رکھی جائے۔ اب یہ روئی اتنی مقدار میں ہو کہ اگر کوئی نجاست خارج ہو یا اگر کوئی خاتون ہیں تو کوئی خون وون خارج ہو تو وہ باہر ظاہر نہ ہو۔ اچھا، آج کے دور میں اس روئی کے علاوہ ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کام کو کوئی ہماری جانب نسبت نہ دے کہ ہم اسے مستحب کہہ رہے ہیں، بلکہ کفن کو نجس ہونے سے بچانے کے لیے یا نجاست کو پھیلنے سے روکنے کے لیے روئی کے بعد اگر کوئی پلاسٹک وغیرہ یا پولیتھین بھی رکھ دی جائے یا موٹے کپڑے رکھ دیے جائیں تہہ بنا کر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند وہ چیزیں تھیں کہ ان واجب 3 کپڑوں کے علاوہ کہ جو کفن میں واجب ہیں ان کے علاوہ یہ مستحب ہیں۔ کچھ وہ کام ہیں کہ جو جرنل ہیں، یعنی کفن سے متعلق ہیں اور مستحب ہیں۔ وہ مستحبات ان میں سے ایک یہ کہ کفن سفید ہو، اسی طریقے سے مستحب ہے کہ کفن خالص کاٹن کا ہو،
جب ہم نے پہلے بیان کیا کہ ریشم کا اور زربافت یعنی بنارسی نہ ہو تو کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کپڑے بہت ساری اقسام کے ہیں، تو کہا جائے گا کہ جیسے آج کل ٹیٹرون وغیرہ ہے یا مثال کے طور پہ کوئی اور نائلون وغیرہ کا کپڑا ہو تو کفن اس سے بھی دیا جا سکتا ہے اور جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ کاٹن کا ہو۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ کفن اچھے کپڑے کا ہو۔ اچھے کپڑے سے مراد یہ کہ جو میت کی شان ہے، مثال کے طور پہ کاٹن ہے اور بہت خراب ہے تو یا بہت خراب کوالٹی کا ہے تو بعض دفعہ یہ کہا جائے گا کہ یہ خراب کپڑا خود ایک میت کی توہین ہے، بس کہا جائے گا اچھا کپڑا ہو کفن کے لیے، کہ جس کو عام طور پر جنرل پبلک کہے کہ یہ کپڑا اچھا ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ کپڑا خالص پاک اور پاکیزہ مال سے خریدا گیا ہو۔ پانچویں شرط یہ کہ کفن کا کپڑا ایسا کپڑا ہو کہ جس میں حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو یا یہ کہ اس میں نماز پڑھی ہو۔ چھٹی شرط یہ کہ اسے کافور سے خوشبودار کیا گیا ہو۔ البتہ اس جانب میں توجہ دلائیں گے کہ باقی خوشبوؤں کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، وہ مکروہات میں آئے گا، لیکن اگر کفن کو خوشبودار کرنا ہی ہے تو وہ کافور سے کیا جائے گا۔ یا ایک خاص دانے ہوتے ہیں خوشبودار جو عرب ممالک میں ہیں کہ جس کو کہتے ہیں زریرہ، اگر ان دانوں سے بھی کفن کو خوشبودار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہتر ہے اور رجعان اس کام کو انجام دیا جائے کہ آب زمزم سے اسے مس کیا جائے، آب فرات سے اسے مس کیا جائے، یعنی آب زمزم چھڑکا جائے یا آب فرات چھڑکا جائے۔ اسی طریقے سے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے روضوں سے اسے مس کیا جائے اور تربت امام حسین علیہ السلام اس پر ایک مقدار میں مس کی جائے تاکہ برکت ہو۔ اور اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو کفن کو آب زمزم سے دھوئے، یعنی اس میں اسے ڈبوئے اچھی طریقے سے، اسی طریقے سے فرات کے پانی میں اسے ڈبوئے اور اس کے بعد اسے خشک کر کے اپنے لیے رکھ لے، یہ عمل مستحب ہے۔ ساتواں مستحب عمل یہ کہ جو چادر ہے اس کا الٹا حصہ جسم پہ آ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر اس طرح میت کو تصور کریں تو چادر کا الٹا حصہ جسم پہ آئے اور سیدھا حصہ اس الٹے حصے کے اوپر آئے، لیکن اگر اس کے برعکس بھی ہو تو واجب کفن ہو جائے گا، بس مستحب یہ ہے کہ الٹا حصہ پہلے آئے اور سیدھا حصہ الٹے حصے کے اوپر آئے۔ اگر کفن کے کپڑے کو سینا ہو تو کسی بھی دھاگے سے سیا جا سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ خود کفن کا دھاگا نکالا جائے اور اسی سے اس کو سیا جائے۔ بس اس جانب ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ یہ سارے امور مستحب ہیں۔ بس اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی اور دھاگے سے کفن سی رہا ہے تو یہاں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے مومنین واجبات اور مستحبات میں جو فرق ہے اسے نہیں سمجھ پاتے۔ کافی حضرات ممکن ہے کہ ہماری جانب نسبت دیں کہ مولانا نے کہا ہے کہ کفن کو اگر سینا ہو تو واجب ہے، جبکہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ لہٰذا جب بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ عمل مستحب ہے تو ایک بہت بڑی تعداد پبلک کی اسے واجب سمجھتی ہے اور حتیٰ علماء کی جانب نسبت دیتی ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عمل مستحب ہے، یا یہ کہ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایسا کیا جائے۔ بس جب کہا جائے کہ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، یعنی اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام یہ ہے، یا بالفاظ دیگر مستحب کاموں میں سے ایک مستحب یہ ہے، بس واجب اور مستحب کے درمیان جو فرق ہے اس کی جانب ہمیشہ توجہ رہے۔ نواں مستحب عمل یہ کہ اگر غسل دینے والا یہ چاہے کہ کفن بھی دے تو مستحب ہے کہ ہاتھوں کو اپنے کہنیوں تک دھوئے، اور بہتر ہے کہ بازو تک دھوئے اور پاؤں کو گھٹنے تک دھوئے، اور اس کے علاوہ جو جو جگہیں نجس ہو چکی ہیں انہیں پاک کریں، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل مس میت کرے اور اس کے بعد کفن دے۔ اور اگر کوئی اور شخص یا یہی شخص کفن دے رہا ہے تو دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وضو سے ہوں اور اس کے بعد کفن دیں۔ اور 10واں مستحب عمل یہ کہ کفن پہ لکھا جائے میت کا نام اگر احمد ہے اور اس کے والد کا نام محمد ہے تو لکھا جائے احمد ابن محمد یشہدو، کہ احمد ابن محمد گواہی دیتا ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی لائق پرستش اور عبادت نہیں، اور اس کے بعد گواہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عَلِيًّا، اور یہ گواہی دیتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور پھر امام حسن، امام حسین، امام علی ابن الحسین زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام زمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں اور ہمارے امام ہیں۔ یہ ہم نے ترجمہ اور فقط استحباب بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کیا۔ عموماً جو کفن مومنین کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ تفصیل سے کتابوں میں یہ چیز موجود ہے تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ کفن پہ قرآن مجید کو یا قرآن مجید کے بعض حصوں کو لکھا جائے، البتہ اس حصے کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ جس سے کفن نجس نہ ہو سکے، یا ایسی جگہ پہ لکھا ہوا نہ ہو کہ جہاں قرآن مجید کی توہین ہو۔ مثال کے طور پہ اگر پوری چادر پہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو اس چادر کو سینے پہ رکھ دیا جائے یا سر کی جانب رکھ دیا جائے، پاؤں کی جانب، یا ایسی چیزوں کی جانب کے جس سے توہین ہو تو قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کفن پہ حدیث سلسلۃ الذہب کا لکھنا مستحب ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب یہ ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام نیشا پور پہنچے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی روایت سنائیں، تو آپ نے روایت شروع فرمائی اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے اپنے والد سے، موسیٰ ابن جعفر سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد مولا امیر المومنین سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے، اور حضرت جبرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نقل فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ پھر امام نے اپنے ناقے کو، اپنے اونٹ کو تھوڑی سی حرکت دی اور دوبارہ ارشاد فرمایا اور اپنا سر اماری سے باہر نکال کے ارشاد فرمایا اما بشروطہا، یعنی یہ تمام چیزیں، یعنی یہ کہ لا الہ الا اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قلعہ ہے لیکن یہ شرائط کے ساتھ ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے اگر کوئی بچنا چاہے تو ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے اثنا عشر کو مانتا ہو۔ اس روایت کا لکھا جانا بھی مستحب عمل ہے۔ 12واں مستحب عمل یہ کہ کفن اپنی زندگی میں تیار رکھا جائے اور گاہے بگاہے اس پہ نگاہ کی جائے۔ اسی طریقے سے بیری کے پتوں کو اور حنوط کے لیے کافور کو تیار رکھا جائے۔ 13واں مستحب عمل یہ کہ جس وقت میت کو کفن دیا جائے تو اس صورت میں میت ہو کہ جس طرح سے احتضار کے عالم میں میت کو رکھا جاتا ہے، یعنی پاؤں قبلے کی جانب ہو۔ یہ تھے چند مستحبات کفن کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔